سوال تو بہت مرتبہ ہو گیا لیکن پھر بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. یعنی 2002 میں آپ آتی ہیں ایکٹنگ والے شعبے میں اور پھر آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے, آپ کو کمرشلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کمرشل جب کوئی اسٹیبلش ہوتا ہے پھر جا کے کہیں پہ برانڈز اس کو کمرشل ملتے ہیں. اور پھر آپ کو مختلف ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا. تو اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پیک نہیں تو آپ سمجھیے کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ کا نام بول رہا ہوتا, ادھر ادھر گونج رہا ہوتا. ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں شوبز کو خیر بات کہہ دوں, اس کو کیا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی وقت پر اپنی زندگی میں نا یہ ضرور سوچتے ہیں, یا یہ سوچ آتی ہے یا یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس دنیا میں میرے ہونے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں, پیدا ہوئے ہیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک جستجو رہتی ہے کہ مجھے اپنے خالق کو جاننا ہے, اس کو پہچاننا ہے, اور خاص طور پہ یہ جاننا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. بینگ اے مسلم الحمد للہ بچپن سے فیملی کی وجہ سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تعلق رہا دین کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ بھی رہا. لیکن جو اصل انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہیں گے پوری انفارمیشن یا پوری نالج ہونا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہم کافی جگہوں پر لیک کرتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تھا کیونکہ امی کو بہت شوق تھا, تو بڑی ینگ ایج میں انہوں نے قرآن پڑھا دیا, یعنی جو اس کا عربی ہے اس کو پڑھ لینا, اور اس پر پھر وہ خوش بھی تھی, میں بھی خوش تھی کہ جی قرآن ختم کر لیا, پڑھ لیا اس کو پورا. لیکن جو اس کا ترجمہ ہے یا پھر جو اس کی تفسیر ہے خاص طور پہ, اس کی طرف ہمارا رجحان یا ہمارا دھیان دلایا نہیں جاتا, اور ہم پوری زندگی یہی سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ یہ شاید مولویوں کا کام ہی ہے, جو ملا حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں رمضان کے شو میں, بس ان کا کام ہے. عام لوگوں کا شاید بس یہاں تک کافی ہے کہ وہ قرآن کی عربی کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور ان کو پڑھنی آتی ہے. تو میرے ساتھ یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ شروع کے کچھ سال تو کیونکہ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا when I was 13-14 years old, تو شروع کے جو سال تھے اس میں تو نیچرلی آپ کو اسکول نہیں جانا پڑا, آپ نے اسٹڈیز بھی چھوڑ دی, اور آپ کو جو ہے آپ میک اپ کر رہے ہو, تیار ہو رہے ہو, شوٹنگس پہ جا رہے ہو, سیلیبریٹیز سے مل رہے ہو, تو آپ کائنڈ آف اور لائم لائٹ مل رہی ہے آپ کو, تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ والا ٹائم کچھ سال تک تو اچھا لگ رہا تھا, انجوائے کر رہے تھے, اور تھا کہ چلو جی کچھ نیا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز جو ہمیں مٹیریلسٹکلی بہت زیادہ ہمارا برین واش کیا جاتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور ہمیں ارن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بچپن سے خواب تو یہی تھا, کوشش تو یہی تھی. تو کیونکہ اب یعنی کہہ رہے ہیں کہ دولت کی ریل پیل بھی ہو رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. بالکل. تو نیچرلی شروع میں اس طرح کی اتنی زیادہ سوچ نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ایک ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ ایک سلسلہ چل ضرور رہا تھا, جس میں کوئی بھی مصیبت یا پریشانی اس وقت اس عمر میں بھی آتی تھی نا, تو میرا سب سے پہلے خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, قرآن کھول لینا, منتیں مانگتی تھی بہت زیادہ. امی اگر بہت بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے منت مانگنی. یہ اس وقت بھی جب آپ کام کر رہی ہیں شوبز وغیرہ میں؟ ٹھیک ہے. بالکل. تو کوشش ہوتی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کروں, اور وہ نیچرلی ہوتا بھی تھا الحمدللہ. پھر ایسا احساس بھی ہوتا تھا کہ پھر اس کا جواب بھی ملا. یعنی اگر کوئی پریشانی ہے, مصیبت ہے, تو جب میں بیٹھی اگر وضو کر کے 2 نوافل پڑھے, وضو کر کے دعا کی, تو لگتا تھا جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے دل کو تسلی بھی دی اور اس سچویشن سے نکالا بھی. تو اس لیے ایک سلسلہ مسلسل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے پھر جیسے جیسے ایج آپ جیسے جیسے مینٹلی خاص طور پہ میچور ہوتے ہو, تو پھر اور زیادہ آپ کو ریئلائزیشن لائف کی ہونا شروع ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو جب میں 18, 19 اور 20 ایئرس کی ایج تک پہنچنا شروع ہوئی, تب تک میں نے ٹیکنیکلی اس عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی کام کر لیا تھا, بیکاز ماڈلنگ بھی کری تھی, ایکٹنگ بھی, ہوسٹنگ بھی, اور یہ سارا کچھ. تو وہ ہیکٹک بھی تھا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ 19-20 ایئرس کی جب ایج میں پہنچنا شروع ہوئی نا, تب بہت زیادہ اور اس چیز نے ستانا شروع کیا کہ مے بی دس از ناٹ انف جو ہم کر رہے ہیں اپنے خالق کے لیے. اور یہ خالی مقصد نہیں ہو سکتا اس دنیا میں آنے کا کہ بس ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جانور بھی یہی کر رہے ہیں نا کہ بس صبح اٹھے, اپنے رزق کی تلاش کی اور رات کو سو گئے, صبح اٹھے, رزق تلاش کیا, کھایا اور پھر سو گئے.
تو مجھے ایسا لگا کہ ہم بھی ایسے ہی ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں, اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں, اور ڈیلی ایک یہی جستجو بھاری چلتی رہتی ہے. سو آئی فیلٹ کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ مور, کچھ اور ہوگا, کوئی اور زندگی کا مقصد ہوگا. اس تلاش میں, اس میں جو ہے الحمدللہ دعا بھی کرتی رہی, اپنی کوشش بھی جاری رکھی, سیٹس پر بھی, شوٹنگز پر جتنا ہو سکتا تھا ایک کوشش رہتی تھی کہ نماز پڑھوں, جو بھی اس وقت سمجھ تھی اس کے مطابق. روزے بھی الحمدللہ کوشش ہوتی تھی کہ رکھیں, اور جتنی یعنی عبادت اپنی سمجھ سے ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے. تو پھر پتہ نہیں کوئی میری دعا قبول ہوئی, یا کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی 3-4 دن پہلے بھی کچھ خواتین ملنے آئی مجھ سے کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے, تو یہی کہنے لگی کہ ہم نے اس وقت آپ کو کوئی آپ کا کلپ دیکھا تھا ڈرامے کا, تو ہم نے نا ایسے بہت دعا کی تھی کہ اللہ یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بڑی معصوم لگتی ہے, اس کو ہدایت دے دے. اچھا. اور یہ ایک شخص نہیں, بہت لوگوں نے اس طرح آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, کہ میری امی کہتی تھی, میری نانی نے دعا کی تھی, یا میں نے دعا کی تھی, یا ہمارے گھر والے آپ کو پسند کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لیکن اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو خیر اس وقت مجھے بھی ہدایت کے ورڈ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہدایت دین کی روح سے اصل میں کیا ہے. اور جب آپ کام کر رہی تھی اور کوئی کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے, تو تب آپ کیا سوچتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود دعا کرتی تھی. اچھا, آپ خود دعا کہ کرتی تھی. یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. کیونکہ بعض دفعہ تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں میرے لیے کیا کہہ رہی ہیں کہ ہدایت, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کچھ. بالکل. اور اس پہ تو بلکہ ایک دفعہ میرے کوئی ایک کو ایکٹر تھے, ان سے میری تھوڑی سی بحث ہو گئی, میں سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ مجھے نا یہی اچانک سے سمجھانے لگے, بٹ نیچرلی ان کا سمجھانے کا انداز اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ایکسپلین کر پاتے. تو انہوں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سے کہا کہ تمہیں پتہ تم یہ جو کر رہی ہو غلط ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں غلط ہے, میں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہوں, اس میں کیا غلط ہے نا. تو کہنے لگے کہ نہیں, اسلام کے لیے تو یہ بالکل غلط ہے. اور وہ انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. یعنی سینئر ایکٹر تھے کوئی؟ نہیں, سینئر نہیں تھے, اب سینئر ہو گئے اب تو اتنے سالوں بعد ہو ہی گئے ہوں گے. آئی گیس ہی از ناٹ ایون ورکنگ اینی مور. اچھا. لیکن اس وقت ہم ایک پروجیکٹ میں ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو خیر میں جو ہے وہ ایموشنل ہو گئی, اور میں نا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بول رہا ہوں, تو میں رونا شروع ہو گئی. تو پھر وہ ہنسنے لگے کہ اچھا چلو میں مذاق کر رہا تھا, رو نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی بعد میں حیران ہوتی رہی جب قرآن کو پڑھا سمجھ کر سمجھ آئی کہ ہدایت کا اصل مطلب یا مقصد کیا ہوتا ہے. تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت میں معصومیت میں یا لا علمی میں جو ہے بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند ہے. لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دعا میں اس ہدایت کی مانگ رہی ہوں یا پھر میں ایسی بن جاؤں. تو ایگزیکٹلی کون سا وہ دن ہے جب آپ نے طے کر لیا اور پھر آپ نے فوری طور پہ کیا کیا؟ ایک دن نہیں تھا, کیونکہ ایک سلو جرنی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی کافی سالوں سے, جس میں ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ ایک فیز آتا تھا جس میں بہت زیادہ بھی ریلیجس ہو جاتی تھی کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیڈ ہوں. کچھ فیزز آتے تھے جس میں ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی. تو کام کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ یعنی آپ کو یہاں پر تو مجھے پتا ہے کہ ایکٹرز کی ڈیٹس جو ہیں وہ پہلے سے دی جا چکی ہوتی ہیں سارا کچھ, تو پھر آپ کا کیا ہوتا تھا, یا آپ کا کوئی اس وقت, اگر مجھے نہیں پتا کیا ٹرینڈ تھے, مینیجر وہ تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کام لیا ہوا ہے اور آپ کام کر نہیں رہی؟ نہیں, اس طرح نہیں تھا, کام کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ, لیکن دل میں کہیں دل میں ایک چیز ہوتی تھی کہ کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا آپ کا دل سکون میں نہیں ہوتا, آپ کا دل پریشان ہے. ہم سوچتے یہی ہیں کہ شاید دولت مل جائے گی اور شہرت مل جائے گی, دنیا کی آسائشیں مل جائیں گی, تو دیٹس اٹ, ہم سکون میں آ جائیں گے, ہم بہت خوش ہو جائیں گے اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی. لیکن اصل غور کرنے کی اور فکر کرنے کی بات یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اصل میں ہمیں چاہیے نا وہ دل کا سکون ہے, اور وہ دل کا سکون جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو میٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں مل سکتا. جو مادی چیزیں ہیں ان میں نہیں مل سکتا. ان میں آپ کے جسم کو آرام سکون ضرور مل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن دل کا سکون جو ہے نا وہ آپ کا ایٹ دا اینڈ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے, وہ آپ کے عمل سے بھی ہے, آپ کی عبادات سے بھی ہے.